حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کفار مشرکین مکے کے سارے کافر مشرکین ان کے سردار اکٹھے ہو کر آئے اور آ کر کہنے لگے، اے محمد، ہم آپ کو اللہ کا رسول مانیں گے، ہم سارے اکٹھے ہو کر آئے ہیں، ہم کلمہ پڑھیں گے، لوگوں کو بھی کہیں گے کلمہ پڑھو، لیکن ہمارے ساتھ ایک مطالبہ ہے، وہ مان لیں، ہمارے ساتھ اتفاق کر لیں۔ آپ جو کہتے ہیں اللہ مان لیتا ہے، آپ کے پاس معجزات ہیں، جو کہتے ہیں ہو جاتا ہے، درخت پتھر کلمہ پڑھتے ہیں، چلتے ہیں، بولتے ہیں، درخت چل کر آ جاتے ہیں، چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، معجزات ہم دیکھتے ہیں، آپ جو کہتے ہیں ہو جاتا ہے، تو ایسا کیوں نہ ہو کہ آپ کہو کہ اے اللہ، یہ پہاڑ جو ہے یہ سونے کا ہو جائے، تو مکہ جو شہر ہے یہ امیر ترین ہو جائے گا، سونے کی جو ہے تجارت یہاں سے شروع ہوگی، پوری دنیا میں سونا جو ہے وہ جائے گا اور مکے کے لوگ امیر ہو جائیں گے، تو بہت بڑی ایک مکے میں جو سونے کی منڈی بن جائے گی، تو ہمیں یہ سونا جو ہے یہ چاہیے، پہاڑ سونے کا ہو جائے، یہ دعا کرو، تو ہم سارے کلمہ پڑھ لیں گے، سارے لوگ کلمہ پڑھیں گے، سارے لوگ آپ کو مانیں گے، اللہ کا رسول مانیں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعا کی تو کون سی آیت نازل ہوئی؟ یہ آیت مبارکہ سورت اسراء کی آیت مبارکہ ہے، 59 آیت مبارکہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وما منعنا، اور ہم نے نہیں منع کیا ہے میرے حبیب، ہم نے آپ کو معجزات دکھانے سے منع نہیں کیا، اور نہیں ہم نے منع کیا ان نرسل بالآیات، کہ ہم نشانیاں، معجزات ہم نازل فرمائیں، ان کو بھیجیں، الا ان کذب بها الاولون، مگر بات یہ ہے کہ پہلے لوگ جو تھے، الا مگر یہ ہے کہ جو پہلے لوگ جو تھے انہوں نے اس طرح کی نشانیوں کو جھٹلایا ہے، تکذیب کی ہے پہلے لوگوں نے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رکنا ہی بہتر ہے، ان کے مطالبات پورے نہیں کرنے چاہیے۔ وَآتَيْنَا سَمُودَ، وَآتَيْنَا، اور ہم نے عطا کیا، سمود الناقہ، قوم سمود جو تھی، حضرت صالح علیہ السلام جو تھے، ان کو ناقہ، اونٹنی عطا کی۔ ان کا مطالبہ تھا کہ پہاڑ سے اونٹنی نکلے، بہت ہی شاندار، بہت بڑی، بہت زیادہ دودھ دینے والی، وہ اونٹنی جو ہے ہمیں دودھ دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اونٹنی عطا کر دی، لیکن ان لوگوں نے زیادتی کی، وہ اونٹنی واضح، ناقہ اونٹنی، مبصرتاً، بہت ہی واضح معجزہ تھا۔ فَظَلَمُوا بِهَا، تو ان لوگوں نے ظلم کیا، اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے تھے کہ یہ تو چارہ جو ہے وہ بہت چرتی ہے، پانی پی جاتی ہے، بہت بڑی ہے، ہمارے جانور ڈرتے ہیں اس سے، حالانکہ وہ بہت زیادہ دودھ دیتی تھی، وہ ان کے برتن دودھ سے بھر جاتے تھے، دودھ ان کے پاس وافر ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے حبیب، آپ ان کو اگر چاہیں تو میں سونا بنا کے دے دیتا ہوں، لیکن اے میرے حبیب، یہ لوگ بہت برے ہیں، پہلے لوگوں نے بھی ایسے ہی مطالبات کیے تھے۔ وما نرسل بالآیات الا تخفیفا، ہمارے جو ہے ہماری نشانیاں، جو ہم اس طرح کے کمالات دکھاتے ہیں، انبیاء کے، رسل کے معجزات دکھاتے ہیں، اے میرے نبی، ان کا مقصد تو ڈرانا ہوتا ہے لوگوں کو، لیکن یہ ڈرتے نہیں ہیں، اور زیادہ شرک، کفر، ناشکری میں ڈٹ جاتے ہیں۔ اے میرے حبیب، اگر آپ نے چاہا تو میں ان کو جو ہے سونا بنا کے دے دیتا ہوں، لیکن اے میرے حبیب، ان کے لیے پھر وجہ ہے
کہ ان کا جو اگر انہوں نے ناشکری کی تو میرا عذاب ایسا نازل ہوگا کہ جو پہلی قوموں کو نہیں دیا گیا. توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، صفا پہاڑ سونے کا بن جائے گا. لیکن نقصان یہ ہوگا کہ یہ انسان لڑیں گے آپس میں، لڑائی ہوگی ان کی دولت کی وجہ سے، سونے کی وجہ سے، اور یہ خود ہی ایک دوسرے کو قتل کریں گے. یعنی اور مکے میں جو ہے قتل و غارت شروع ہو جائے گی. یہ انسان دولت کی ہوس میں ایک دوسرے کو قتل کریں گے اور اللہ کی ناشکری کریں گے. پہلے بھی اس طرح کے معجزات ہوئے ہیں، لیکن قوموں کو عذاب آیا ہے اس کی جو ہے پاداش میں، اس کی جو وجہ میں. اے میرے نبی، اگر آپ چاہتے ہیں تو ان کے لیے توبہ کا دروازہ، مہلت کا دروازہ کھلا رہے تو ان سے درگزر کریں. تو اس لیے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی جب لوگوں نے حضور علیہ السلام سے سونے کا پہاڑ، صفا پہاڑ مانگا تھا کہ وہ سارا کا سارا سونا بن جائے.